السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ناظرین، آج ہم واقع بیان کرتے ہیں جو قطب مدینہ حضرت امام عبداللہ یافعی یمنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کرامات الاولیاء کے اندر ذکر کیا۔ وہ فرماتے کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا کہ میں وہاں 2 رکعت نماز ادا کروں، تو وہاں میں نے 2 شخص دیکھے، ایک عابد تھا یہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ایک تاجر۔ یہ 2 شخص وہاں موجود تھے، اور عابد اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ ایک عرصے سے میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں فلاں مرغوب اور لذیذ کھانا کھاؤں، یا اللہ تو مجھے فلاں فلاں لذیذ کھانے عطا فرما دے، اور فلاں فلاں حلوہ جو ہے وہ میٹھے میں مجھے بہت پسند ہے، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ یہ دعا کر رہا ہے۔ دعا کر کے وہ فارغ ہوا تو ساتھ جو تاجر تھا، اس تاجر نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو یہ ساری چیزیں کھلا دیتا، لیکن یہ ہیلا کر رہا ہے، یہ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اس کے لیے ان چیزوں کا انتظام کر لوں، لیکن میں ہرگز اس کو یہ چیزیں نہیں دوں گا۔ یہ بات کہی، اتنے میں وہ عابد اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر لیٹ گیا، اور ادھر آنکھ لگ گئی۔ جیسے وہ سویا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ داخل ہوا مسجد کے اندر، اور اس کے سر کے اوپر ایک طباق ہے، اس پہ جو ہے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور خوشبودار کھانے محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے وہ لے کے آیا۔ اس نے چاروں طرف مسجد دیکھا تو کونے میں وہ لیٹے شخص کے پاس گیا، اس عابد کو جگایا اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں۔ تو عابد بیدار ہوا، اس نے کھانے دیکھے تو اس نے ان کھانوں میں سے جتنا ہو سکا اس نے کھایا، اور کھانے کے بعد باقی ٹرے واپس کر دی، اور یہ شخص لے کے واپس لوٹا۔ جیسے لوٹا تو تاجر نے اس کو روکا، کہا کہ تو اللہ کی قسم کھا کے کہے، کیا تو اس عابد کو جانتا ہے؟ اس نے کہا واللہ میں اس عابد کو نہیں جانتا۔ تو کہتا پھر تو یہ کھانے اس کے لیے جو لے کے آیا ہے، اس نے یہی کھانے بالکل ابھی دعا کی تھی، یہی کچھ اس نے مانگا تھا، اور یہی کچھ سارے کے سارے تو لے کے آیا ہے، یہ اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میری بیوی اور میری بیٹی 1 سال سے مجھے وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ابا فلاں فلاں کھانا گھر میں پکائیں، فلاں فلاں ڈشیں گھر میں پکائیں، فلاں فلاں حلوہ بنائیں، وہ تمنا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں مزدور ہوں، میں ان کی تمنا کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص مجھے اپنے مزدوری پہ لے گیا، کام پہ لے گیا، تو ذرا زیادہ بڑا کام تھا، میں نے وہ کام کیا، تو اس نے ایک مسقال سونا مجھے دیا۔ مسقال ایک پیمانہ ہے، 1 مسقال سونا مجھے دیا۔ اب مسقال ایک اچھی رقم تھی، تو میں نے جو ہے وہ گوشت خریدا، حلوے کا سامان خریدا، یہ ساری سب چیزیں خریدی اور گھر لے آیا، بیوی کو دیا، اور میں نے کہا کہ بھئی یہ لو اور یہ کھانا پکاؤ کہ جو تمہاری اور میری اس بیٹی کی تمنا تھی، آج یہ لذیذ کھانے پکاتے ہیں۔ اب میری بیوی جو کھانے پکانے میں لگ گئی، ادھر میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سویا تو میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللہ کا ایک ولی تمہاری مسجد میں آیا ہوا ہے، وہ وہاں پر وہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور وہ ایک عرصے سے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ لذیذ کھانے یہ فلاں فلاں کھانے مل جائیں، اور ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹی بھی 1 سال سے یہ تمنا کر رہی ہے کہ ان کو یہ لذیذ کھانے ملے۔ تو تم ایسا کرو کہ وہ کھانے پکانے کے بعد وہ پوری ٹرے جو ہے وہ طباق وہ اس اللہ کے ولی کے پاس لے جاؤ، وہ اس میں سے جتنا کھانا کھا لے گا اور باقی ٹرے واپس کر دے گا، تو باقی جو ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ڈال دے گا، اور وہ لا کے تم لوگ گھر میں کھاؤ، اور میں تمہیں اس عمل کے بدلے میں جنت کی ضمانت دنیا میں دیتا ہوں۔ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور کھانا تیار کیا اور لا کے میں نے اس اللہ کے ولی کو کھلایا، اور باقی جو بچا اب میں گھر لے کے جا رہا ہوں۔ اب تاجر نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا، کہا کہ بالکل بے عینی یہی کچھ اس نے مانگا تھا اور یہی کچھ اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیا۔ کہا کہ یہ بتا کہ تیرا کتنا خرچہ ہوا اس پورے کھانا پکانے میں؟ کہا کہ 1 مسقال۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے 10 مسقال لے لے، 10 مسقال سونا لے لے، اور جو اجر و ثواب تمہیں اس عمل کے بدلے میں عطا کیا گیا ہے اس کے اندر 1/3 اجر و ثواب مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا 20 مسقال سونا مجھ سے لے لے تو تم جو ہے 1/3 جو ہے اس اجر و ثواب میں سے وہ مجھے دے دے۔
यानी 1/3 यानी एक तीसरा हिस्सा मुझे सवाब का दे। कहा कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें 50 मिसकाल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं हो सकता। कहा कि मैं 100 मिसकाल सोना तुम्हें देता हूँ, 100 मिसकाल सोना ले ले, लेकिन मुझे 1/3 अजर व सवाब के अंदर शामिल कर ले। तो उस शख्स ने कहा अगर तू सारी दुनिया भी मुझे ला के जमा करके देगा तो भी मैं तुम्हें कतई इसके अंदर हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की जमानत दी है और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत को मैं इस सोने के बदले में नहीं बेचूंगा और तुम्हें कतई उसके अंदर हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा। अगर तुझे इस बात की फिक्र थी और तुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया था तो तू इसको ये खाना खिला देता, जैसे कि तू खिलाने के काबिल था, तू खिला देता, तू ये अजर व सवाब पाता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जन्नत की बशारत तुझे मिल जाती। लेकिन तूने नहीं किया और तूने कोताही की है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे शर्फ अता किया, मैं अपने हिस्से में तुम्हें कतन कुछ नहीं दूंगा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो ताजिर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका मुंह लटक गया मायूस, और मस्जिद से वो कंधे झुकाते हुए यूं गुजर गया जैसे किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और वो मायूस वहाँ से निकल जाता है, तो मायूस चला गया। तो देखा नाजरीन, एक अल्लाह के वली की खिदमत करने के नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की जमानत दे रहे हैं। उस अल्लाह के वली ने कितना खाया होगा? थोड़ा सा खाया और बाकी सारा वापस कर दिया। लेकिन इस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो इत्तिबा की, उनकी बात को सुना और अल्लाह के एक वली की खिदमत की, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जन्नत की जमानत दुनिया के अंदर सुना दी। इसलिए नाज़रीन, खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए हदीस में आता है ला याकुलु तामका इल्ला तक़ियुन, फरमाया तुम्हारा खाना ना खाए मगर नेक आदमी, नेक मुत्तकी आदमी तुम्हारा खाना खाए। नेक आदमी को जब खाना खिलाओगे तो नेक आदमी जब खाना खाएगा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी अलग हासिल होगी, और वो नेक आदमी खाने की तवानाई कुव्वत से जो इबादत करेगा, जो ज़िक्र अज़कार करेगा, वो सब के सब अजर व सवाब के अंदर आप शामिल होंगे। लेकिन आज आप देखते हैं कि नेकों को तो कोई नहीं पूछता, बस इंसान जो अपनी खास कैलिबर के तरीके पर चलता है, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, बड़े बड़े टाइटल्स वालों को बुला लिया, और एक नेक आदमी जो फकीर दरवेश लोग, उनको इंसान नहीं पूछता, जिसके नतीजे में जाहिर है कि हम रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इससे नबी पाक ने फरमाया कि नेक लोगों को खाना खिलाओ। जाहिर है कि नेक लोगों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। इसलिए नाज़रीन इस चीज़ का एहतमाम करें और नेक लोगों को खाना खिलाने में कोताही ना करें। घर में अच्छी चीज बने। अब यहाँ नेक लोग कहाँ मिलेंगे? तो कम से कम दर्जे में आपके मस्जिद के मुअज्जिन, मस्जिद के खादिम, मस्जिद के इमाम, ये कम से कम मोहल्ले के अंदर आपके लिए नेक आदमी है। ये एक अल्लाह के वली हैं कि जिन्होंने जिंदगी वक्फ कर रखी होती है मस्जिदों के अंदर, जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो बेचारे अपनी जो थोड़ी सी तनख्वाह के अपना गुजारा करते हैं। तो अगर घर में कभी अच्छी चीज बने तो जो मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के लिए भी कुछ भेज दिया, मुअज्जिन के लिए कुछ भेज दिया, खादिम के लिए भेज दिया। और आप जानते हैं हमारे मुल्कों में इसका कितना रिवाज कि मस्जिद के खादिम के लिए प्लेट निकाल के पहले पुलाव की भेज दी जाओ, भी मस्जिद के मुअज्जिन के लिए भेज दी इमाम। ये अल्लाह के वली हैं, ये औलिया अल्लाह है जो मस्जिदों के अंदर बैठे सुबह शाम एक हमामतुल मस्जिद बने हुए हैं, मस्जिद के कबूतर बने हुए हैं, हर वो मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगा रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, बेचारे जिंदगी वक्फ कर रखी है। जबकि लोग चांद पे जाने की जो तमन्नाएं कर रहे हैं, जमीन में उतरने की ख्वाहिशें कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के खिलाफबाजी खा रहे हैं, ये सबसे बेखबर एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेकर मस्जिदों में बैठे, इनसे बड़ा अल्लाह का वली कौन होगा भाई? इसलिए घर में कोई अच्छी चीज बने तो मस्जिद के मुअज्जिन खादिम को जाकर पहुंचा दो, जैसे हमारे पुराने लोगों का रिवाज था। और आज यहाँ अमेरिका वगैरह के अंदर इसका रिवाज खत्म हो गया। इस रिवाज को जारी रखो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पता नहीं किसका खाना कबूल हो जाए तो दुनिया के अंदर आपके लिए जन्नत का फैसला हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज की सुन्नत नोट कर लें। आज की सुन्नत यह है कि तबर्रुकुन, झूठा खाना सुन्नत है। बरकत के लिए झूठा खाना सुन्नत है। वैसे झूठा खाना भी सुन्नत है। सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से सुन्नत लिखी है कि किसी दूसरे मुसलमान का झूठा खाना यह सुन्नत। और फिर बतौर तबर्रुक है, किसी बुजुर्ग ने, किसी वली ने, किसी नेक आदमी ने खाया, उसके झूठे खाने को खाया या उसके झूठे पानी को पिया, तो यह मुस्तकिल सुन्नत है। या सीरत शामी के हवाले से ये सुन्नत लिखी है। इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। आज घरों के अंदर इसका रिवाज भी नहीं है। बहन भाई एक दूसरे को झूठा नहीं खाते, माँ बाप का झूठा बच्चे नहीं पीते, इसका रिवाज पैदा करना चाहिए। इसलिए हदीस में आता है कि झूठा खाना उसके अंदर शिफा, सूरुल मोमिन शिफाउन, कि मोमिन के झूठे में शिफा है। आज बहुत सी बीमारियां इसलिए भी लगती हैं कि हम एक दूसरे को झूठा नहीं खाते हैं, कि जिसकी वजह से वो बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। लेकिन अगर झूठा खाते रहेंगे तो वो बीमारियां जो है कितनी ऐसी हैं कि जो झूठा खाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों को खत्म कर देंगे।
بلکہ ابھی آج کل بھی میں نے سنا کہ امریکہ کے اندر ملیریا کے حوالے سے کوئی ایک بڑی جو ہے وہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے بچوں کی جان جا رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ ساؤتھ امریکہ سے وہ بیماری اس طرف آئی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ پہلا مریض جب آیا تو جو ڈاکٹر نرسیں جو علاج کر رہی تھی وہ جو ہے وہ اول والا میں وہ جو بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اس کا کوئی علاج نہیں. پورے امریکہ کے اندر فضا پھیلی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے لانگ لینڈ تک وہ بیماری پہنچ گئی ہے، کل ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. تو یہ وبائی بیماری انتہائی خطرناک، اور یہاں امریکہ میں مستقل اس طرح کی بیماری پھیلتی رہتی ہیں. اس کے لیے بھی ایک عمل آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ عمل ہے ختم خواجگان چشت. ختم خواجگان چشت کے حوالے سے یہ عمل ہے، اور یہ حضرت خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہے. یہ ہر طرح کی وبائی امراض جو دنیا میں پھیلتے ہیں، جیسے اس قسم کے ایک دوسرے کو لگنے والے مرض، ان کے لیے بڑا زبردست عمل ہے. اور یہ میں اپنی فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے، اور مزید جو آپ اس کو میں اپڈیٹ بھی کر دوں گا. میری فیس بک پہ جائیں، مفتی منیر اخون، اس پہ جائیں آپ، وہ عمل ضرور پرنٹ کر لیں. وہ ختم خواجگان چشت کا عمل جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیں روزانہ. کوئی بڑا عمل نہیں، 2-4 لوگ بیٹھ جائیں گے تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. 10 منٹ میں اول آخر 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر درمیان میں 360 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھنا ہے، پھر 360 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الم نشرہ پڑھنی ہے، پھر 360 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھنا ہے، پھر 10 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لینی ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کے وبائی مرض سے محفوظ رہیں گے. بلکہ گھر میں پیالے میں پانی میں دم کر کے گھر کے بچے بڑے سب کو تھوڑا تھوڑا پلا دیا کریں. تو وہ عمل شروع کر دیں، بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں. دشمنوں سے حفاظت، مالی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق کی برکت ہوتی ہے، اور خاص وہ قتل و غارت گری کے احوال پیدا ہو جائیں اس کے اندر سخت زبردست اس کے ذریعے سے پروٹیکشن ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ وبائی مرض کے لیے بہت مجرب ہے. تو ابھی میں نے جو سنا تو یہ میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا ہوں، آپ یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کی ہر طرح کی بیماریوں سے آپ کے بچوں کی نسلوں کی حفاظت ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، وقت بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم کی پروڈکٹ ہے سکن کیئر. ظاہر ہے کہ جلدی بیماریاں جتنی ہیں اس کے لیے بڑا بہترین کریم ہے. ان کی بہت سے لوگوں نے استعمال کی، بڑا نفع ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ شہد کے قدرت اعزاز سے بنی ہے، تو وہ شہد میں شفا رکھی ہے. تو جلد کے حوالے سے یہاں کے موسمی اثرات کچھ ایسے ہیں کہ اس جلد کی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس کا کلر چینج ہو گیا، یا جلد بہت سینسیٹیو ہو گئی، یا اس کے اندر بڑی تکلیف ہے، یا اس کے داغ دھبے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کریمیں ان کی جو ہے بہت لاجواب ہیں. جن لوگوں نے استعمال کیا بہت اچھا فیڈ بیک ہے. آپ ضرور استعمال کریں. ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ظاہر ہمارے دینی پروگرام کے سپانسر ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com.